فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یوم مئی پر ان تمام مزدوروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جو ریاست کی تعمیر نو کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزدور ہی ترقی میں حقیقی شراکت دار ہیں۔ ریاستی حکومت کی طرف سے لاگو نئی صنعتی پالیسی یقیناً محنت کشوں کی ترقی میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کو ریاستی حکومت اولین ترجیح دیتی ہے۔ اسی دوران سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں مزدوروں کو مبارکباد دی۔ کیسیا نے کہا، یوم مئی مزدوروں کے جیت کے جذبے کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ وکاس راج نے کہا ہے کہ ریاست میں لوک سبھا انتخابات میں 1,05,000 بیلٹ کی ضرورت ہوگی۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضروری اضافی بیلٹ یونٹس بھی تیار کر لیے گئے ہیں اور فی الحال عام مبصرین کی نگرانی میں رینڈمائزیشن کی جا رہی ہے۔ اس مہینے کی 6 تاریخ تک EVM کے کام کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹر کی معلوماتی سلپس کی تقسیم کا کام 25% مکمل ہو چکا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بوتھ لیول ایجنٹس کی تقرری مکمل کریں۔ پولنگ کے لیے مرکزی فورسز کی 155 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جملہ 2 لاکھ پولنگ عملہ اور مزید 80,000 پولیس اہلکار بھی ڈیوٹی کے لیے تعینات کیے جا رہے۔ دنیا کی سب سے پہلی اردو یونیورسٹی یعنی جامعہ عثمانیہ کے آغاز سے لے کر 1950 تک قانون کی تعلیم LLB اردو میڈیم سے دی جاتی رہی تھی۔ جامعہ عثمانیہ سے اردو میڈیم میں قانون کی تعلیم مسدود ہونے کے پورے 74 برس بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو اس بات کا اعزاز حاصل ہو رہا کہ نئے تعلیمی سال 2024 سے اردو میڈیم کے طلبہ اب قانون کی تعلیم بھی اردو میں حاصل کر پائیں گے۔ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے اس تعلق سے باضابطہ اعلان کیا۔ پروفیسر تبریز احمد ڈن اسکول برائے قانون کے مطابق قانون میں کیریئر جہاں آپ کو معاشی استحکام بخشتا ہے، وہیں سماج میں آپ کو سرانداز ہونے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ قانون کی تعلیم کے ذریعے طلبہ متنوع صلاحیتوں کو فروغ دے سکتے ہیں جو نہ صرف قانون میں بلکہ دیگر میدانوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ قانون کی تعلیم طلبہ میں جہاں تجزیہ کی مہارت کو فروغ دیتی ہے، وہیں اپنے سوچنے سمجھنے کے طریقے پر بھی بامعنی اثر پیدا کرتی ہے تاکہ اصل کام کے دوران سماج کے مفادات کو ملحوظ رکھا جائے۔ قانونی ماہرین کو مختلف مواقع دستیاب ہیں، جیسے وہ غیر سرکاری اداروں، سرکاری اداروں کے علاوہ انسانی حقوق کے اداروں، تھنک ٹینکس اور تحقیقی اداروں، صنعتی و ٹیکنالوجی اور لا فرمز، تجارت اور سرمایہ کاری، لیگل پروسیس آؤٹ سورسنگ، LPOs، قومی و بین الاقوامی کمپنیوں اور کارپوریشنوں میں ان ہاؤس کونسل میں کام کر سکتے ہیں۔ پروفیسر تبریز احمد نے مزید بتایا کہ قانون ماہرین کی بڑھتی ضرورت کے پیش نظر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اسکول برائے قانون اسکول آف لا کا آغاز کیا گیا ہے۔ جوبلی ہلز روڈ ایکسیڈنٹ کیس میں بودھن کے سابق رکن اسمبلی شکیل عامر کے فرزند راہل کو ہائی کورٹ میں راحت ملی۔ ہائی کورٹ کی بینچ نے راہل کی گرفتاری پر 2 ہفتوں کے لیے روک لگا دی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ جوبلی ہلز پولیس نے ہائی کورٹ کی طرف سے راہل کو دی گئی ضمانت کو چیلنج کرتے ہوئے اپیل کی تھی۔ ہائی کورٹ میں پولیس کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ راہل کے وکیل نے عدالت میں ایک کاؤنٹر دائر کیا۔ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے عبوری احکامات جاری کیے۔ ہائی کورٹ نے راہل کو 2 ہفتوں تک گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ واضح ہے کہ 2 سال قبل جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 پر ایک سڑک حادثے میں ایک بچے کی موت ہو گئی تھی، جبکہ حادثے میں ایک اور فرد شدید زخمی ہو گیا تھا۔ حادثے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ کار پر لگے اسٹیکر کی بنیاد پر پولیس نے اس کی شناخت سابق رکن اسمبلی شکیل عامر کی کار کے طور پر کی تھی۔ حادثے کے وقت شکیل کا بیٹا راہل، اس کا دوست افنان اور معاذ کار میں موجود تھے، لیکن غیر متوقع طور پر افنان نامی نوجوان نے یہ کہہ کر پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لی تھی کہ اس نے گاڑی چلائی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں پولیس کے کچھ اعلی حکام نے راہل کو فرار کرانے کی کوشش میں مدد کی تھی۔ پولیس نے اس مقدمے کو دوبارہ کھولا اور متاثرین کے بیانات دوبارہ قلم بند کیے۔ راہل جو اس معاملے میں A1 مجرم ہے، اس کو پولیس نے 8 اپریل کو گرفتار کیا تھا۔
حیدرآباد ڈی سی سی کے صدر اور حیدرآباد لوک سبھا کے کانگریس امیدوار محمد ولی اللہ سمیر نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی صورت میں حیدرآباد کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے شہر کا درجہ دینے کی کوشش کرے گی۔ گوشہ محل اسمبلی حلقہ میں گھر گھر مہم کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمیر ولی اللہ نے کہا کہ بی جے پی اور بی آر ایس کے ہتھ کنڈوں نے حیدرآباد کی چھبی کو داغدار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ شہر بننے کی تمام اہلیت کے باوجود ان جماعتوں کے منفی اثر و رسوخ کی وجہ سے شہر کو اس اعزاز سے محروم رکھا گیا۔ سمیر ولی اللہ نے کہا ہے کہ مرکز کی بی جے پی اور ریاست کی بیشرو بی آر ایس حکومت نے 10 سال سے پرانے شہر حیدرآباد پر اجارہ داری قائم کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی سیاحت کے لیے شہر کی صلاحیت کو بروئے کار لانے پر توجہ نہیں دی، جس سے اس کی معیشت کو نمایاں طور پر فروغ مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے کرفیو، فسادات، کچی آبادیوں، جرائم اور پسماندگی کے لیے حیدرآباد کی بدنامی میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کے امیر ثقافتی ورثے پر پردہ ڈالا۔ تلنگانہ پولیس نے تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کی کار کی تلاشی لی۔ ضلع کریم نگر کے گنڈلا پلی ٹول پلازا کے قریب وزیر موصوف کی گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر چیک پوسٹ کے قریب پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی کا کام کیا جا رہا تھا کہ اسی دوران وہاں سے وزیر موصوف کی کار گزر رہی تھی۔ پولیس نے ان کی کار کو رکوایا اور اس کی تلاشی لی۔ پونم پربھاکر نے پولیس سے مکمل تعاون کیا۔ اس وقت سنسنی پھیل گئی جب دہلی اور نوئیڈا کے 100 سے زیادہ اسکولز کو دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی، جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ ان تعلیمی اداروں میں بم رکھے گئے ہیں۔ اطلاع ملنے کے بعد دہلی پولیس سمیت مختلف ایجنسیز نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے تلاشی مہم انجام دی۔ خبر پھیلتے ہی بچوں کے والدین اور رشتہ دار پریشانی کے عالم میں اسکولز کے پاس پہنچ گئے۔ تلاشی کے دوران یہاں سے کوئی بھی قابل اعتراض شے برآمد نہیں ہوئی۔ جن اسکولز میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دی گئی ان میں میور وہار علاقے میں مدر میری اسکول، دوارکا میں دہلی پبلک اسکول، چانکیا پوری میں سنسکرتی اسکول، وسنت گنج میں دہلی پبلک اسکول، ساکیت میں ایم اے ٹی اسکول اور نوئیڈا سیکٹر 30 میں واقع دہلی پبلک اسکول شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ تمام اسکولوں کو خالی کرایا گیا اور دھمکی آمیز ای میل روانہ کرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اب تک ایسٹ دہلی میں 23 اسکولوں میں یہ تھریٹ کا ای میل ریسیو ہوا ہے۔ ہم نے اسکول اتھارٹیز کے ساتھ مل کے سارے اسکولس کو آن پرائیورٹی ایویکویٹ کرا دیا ہے۔ بچوں کو صحیح سلامت ان کے پیرنٹس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے اور کرسری طور پہ سارے اسکولس کی پریلیمنری جانچ ہو گئی ہے، جس میں کہ کچھ بھی سندگدھ یا چنتا جنک نہیں پایا گیا ہے۔ ابھی بی ڈی ٹیم سے ایک بار اور ان کی جانچ کرا کے پھر ہم اسکولس کو سینیٹائز۔ پبلک کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ ان سارے ای میلز کا سو فار کنٹینٹ اور سورس سیم ہی اپیئر ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کسی کی شرارت ہو۔ ابھی اس چیز کو ہم اچھے سے جانچ کر کے ہی کنفرم کر پائیں گے، بٹ سو فار کچھ بھی ایسا چنتا جنک نہیں پایا گیا ہے اور موسٹ لائکلی یہ ہوکس ہی ہوگا۔ دہلی میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اے ٹی ایم مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق وہ لوگ اے ٹی ایم مشین کے کارڈ ریڈر سلاٹ کو نقصان پہنچاتے تھے تاکہ جب کوئی مشین میں اپنا کارڈ ڈالے تو وہ اس میں پھنس جائے۔ نیا اے ٹی ایم فراڈ کیسے کام کرتا ہے؟ جعلساز لوگ کارڈ ریڈر کو نکال کر اے ٹی ایم مشینوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ صارف جب کارڈ پیسے نکالنے کے لیے اے ٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ ڈالتا ہے تو وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ اس دوران اسکیمرز مدد کی پیشکش کرتے ہیں، ان سے اپنا پن نمبر درج کرنے کا کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تاہم جب مسئلہ حل نہیں ہوتا اور کارڈ مشین میں پھنس کر رہ جاتا ہے تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے بینک کو اس کی اطلاع دیں۔ جب آپ پھنسا ہوا کارڈ چھوڑ کر اے ٹی ایم سے چلے جاتے ہیں تو دھوکہ باز مشین سے کارڈ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے رقم کی نکاسی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ پن نمبر تو پہلے ہی آپ سے معلوم کر چکے ہوتے ہیں۔ اے ٹی ایم فراڈ سے خود کو کیسے بچائیں؟ اے ٹی ایم مشین کو استعمال کرنے سے پہلے اسے ہمیشہ چیک کریں کہ کہیں کارڈ سلاٹ وغیرہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی گئی۔ چھیڑ چھاڑ کے کسی بھی نشان کی جانچ کریں۔ کچھ خرابی یا غیر معمولی آلات وغیرہ نظر آنے پر اس مشین کا استعمال نہ کریں اور
ہو سکے تو بینک یا پولیس کو اس کی اطلاع دیں۔ اپنے ATM کارڈ کا پن استعمال کرتے وقت ہمیشہ کی پیڈ کو دوسرے ہاتھ سے ڈھک لیں تاکہ کیبن میں خفیہ کیمرے موجود ہونے کی صورت میں اپنے آپ نے پن کو ان میں ریکارڈ ہونے سے محفوظ رکھ سکے۔ ایسے ATM مشین استعمال کریں جو بینک دفاتر کے احاطے میں ہوں یا جہاں بینک کی طرف نگران CC کیمرے لگے ہوں۔ اپنے کھاتے کے بینک سٹیٹمنٹس اور لین دین کی تاریخ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی بے خبری میں آپ کے بینک کھاتے میں کوئی سرگرمی تو نہیں ہو رہی۔ جعلی لین دین سے بچنے کے لیے باقاعدہ بینک سے SMS الرٹس حاصل کریں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دے اسکول کا انتخاب کریں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں خواتین کے خلاف بےایمانہ جنسی مظالم ہو رہے لیکن مودی نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے جو کہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں خواتین کے خلاف مظالم ہو رہے لیکن ہمیشہ کی طرح مودی ان واقعات پر خاموش ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کرناٹک میں سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے جنسی استحصال کے ملزم کے لیے عوام سے ووٹ مانگے۔ راہل گاندھی نے کہا، نریندر مودی نے ہمیشہ کی طرح کرناٹک میں خواتین کے خلاف ہونے والے بے ایمانہ جرائم پر شرمناک خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وزیراعظم کو جواب دینا پڑے گا، سب کچھ جاننے کے باوجود صرف ووٹوں کی خاطر سینکڑوں بیٹیوں کا استحصال کرنے والے درندوں کی کیوں تشہیر کی گئی؟ آخر اتنا بڑا مجرم ملک سے اتنی آسانی سے کیسے فرار ہو گیا؟ انہوں نے کہا، قیصر گنج سے کرناٹک تک اور اناؤ سے لے کر اتراکھنڈ تک بیٹیوں کے مجرموں کے لیے وزیراعظم کی خاموش حمایت پورے ملک میں مجرموں کی حوصلہ افزائی کر رہی۔ کیا مودی کے سیاسی خاندان کا حصہ بننا مجرموں کے لیے سلامتی کی گارنٹی ہے؟ امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین سے 14 کروڑ میل کے فاصلے سے لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے سگنل بھیجنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جی ہاں، واقعی ناسا کے سائکے نامی اسپیس کرافٹ کے ذریعے یہ سگنل بھیجا گیا ہے۔ ناسا کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ ایک بڑا سنگ میل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح آپٹیکل کمیونیکیشن سسٹم اسپیس کرافٹ کے ریڈیو فریکوینسی سسٹم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیس کرافٹ کے ڈیپ اسپیس آپٹیکل کمیونیکیشن سسٹم کو استعمال کیا گیا۔ اس تجربے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ لیزر کمیونیکیشن سے کروڑوں میل کی دوری سے بھی رابطہ کرنا ممکن ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے مستقبل میں خلابازوں کو مریخ اور دیگر سیاروں کے سفر کے دوران زمین سے تیز رفتار رابطے میں مدد ملے گی۔ ناسا کی جانب سے اسپیس کرافٹ کی ڈیٹا کو بھی اسی طرح حاصل کیا گیا ہے۔ شہر ریاض اور اس کے اطراف کے علاقوں میں رات سے مسلسل ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ تعلیم ریاض شرقیہ اور قصیم سمیت دیگر نے غیر یقینی موسمی صورتحال کے باعث اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا اور رپورٹ کے مطابق محکمہ تعلیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسکولوں میں تعلیم مدرستی پورٹل کے ذریعے ہوگی اور اساتذہ اور عملہ آن لائن ڈیوٹی دیں گے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول بند کرنے اور آن لائن تعلیم کا فیصلہ موسمیاتی کے قومی مرکز کی پیشگوئی کے حوالے سے کیا ہے۔ یاد رہے کہ موسمیات کے قومی مرکز نے ریاض، قصیم اور تبوک میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا۔ بیان میں کہا گیا، ریاض، دریا الفلاج، وادی الدواسر اور السلیل سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ 11 بجے تک جاری رہا۔
حج 2024 کے عازمین کے ضروری اطلاع. عازمین اپنے متعلقہ حج مشن سے کارڈ حاصل کرنے کو یقینی بنائیں. اس سے ان وقتاً فوقتاً شناخت میں بھی سہولت ہوگی. سعودی وزارت حج و عمرہ نے نسخ کارڈ متعارف کرایا ہے. دوران حج عازمین کے لیے یہ کارڈ رکھنا ضروری ہوگا. رپورٹ کے مطابق بیرون مملکت سے آنے والے عازمین کو نسخ کارڈ حج مشنز فراہم کریں گے. داخلی عازمین کو کارڈ فراہم کرنے کی ذمہ داری حج خدمات فراہم کرنے والے اداروں کی ہوگی. وزیر حج و عمرہ نے نسخ کارڈ کا پہلا ایڈیشن انڈونیشی حج مشن کے حوالے کیا ہے. دیگر حج مشنز کو بھی ان کے عازمین کے کارڈ حج ویزے سٹیمپ ہونے کے ساتھ جاری کیے جائیں گے. وزارت حج کا کہنا ہے کہ نسخ کارڈ میں عازمین حج کی تمام تفصیلات درج ہوں گی، جبکہ اس کی کاپی نسخ اور توکلنا پورٹل پر بھی اپلوڈ کی جائے گی. امریکی صدر جو بائیڈن نے مصری اور قطری رہنماؤں سے رابطے میں غزہ میں جنگ بندی کی بحالی اور اسیروں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے مصری ہم منصب السیسی اور امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس بات چیت میں جو بائیڈن نے غزہ کے حوالے سے مصر اور قطر کی جنگ بندی کی کوششوں کے حوالے سے جاری مذاکرات میں معاونت کو سراہا اور کہا کہ اگر حماس نے میز پر موجود تجاویز قبول کر لی تو جنگ بندی بحال ہو جائے گی اور انسانی امداد کی ترسیل تیز ہوگی. ہم قطر اور مصر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی اسیروں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالے. یاد رہے کہ مصر اور قطر کی ثالثی سے جنگ بندی اور باہمی قیدیوں کے تبادلے پر مبنی معاہدے کی تجویز گزشتہ دنوں حماس کو پیش کی تھی، جس پر اس نے غور کرنے کا کہا تھا. مصری پریس کا کہنا تھا کہ حماس کی قیادت قاہرہ سے روانہ ہو گئی ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ جنگ بندی سے متعلق اپنی پیشکش تحریری طور پر سامنے رکھے گی. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.